الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونعيم. متقی لوگ بلا شبہ باغوں اور سامان عیش میں ہوں گے. ان المتقین فی جنات والنعیم. متقی لوگ بے شک باغوں اور سامان عیش میں ہوں گے. فاکہین بما آتاہم ربہم. اور ان کو جو چیزیں ان کی پروردگار نے دی ہوں گی اس سے خوش دل ہوں گے. ووقاہم ربہم عذاب الجحیم. اور ان کا پروردگار ان کو عذاب دوزخ سے محفوظ رکھے گا. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. خوب کھاؤ پیو مزے کے ساتھ اپنے عملوں کے بدلے میں. خوب کھاؤ پیو مزے کے ساتھ اپنے عملوں کے بدلے میں. متکئین علی سرر مصفوفہ. تکیے لگائے ہوئے تختوں پر جو برابر بچھائی ہوئے ہیں. وزوجناہم بحور عین. ہم ان کا گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والیوں حوروں کے ساتھ بیاہ کریں گے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان. اور جو لوگ ایمان لائے ان کے اولاد نے بھی ایمان ان کے ساتھ دیا، ہم ان کی اولاد کو بھی درجے میں ان کے ساتھ شامل کریں گے. الحقنا بہم ذریتهم وما التناہم من عملہم من شیء. اور ان کے عمل میں سے کوئی چیز کم نہیں کریں گے. کل امرئ بما کسب رہین. ہر شخص اپنے اعمال میں محبوس رہے گا. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. ہم ان کو میوے گوشت جس قسم کا ان کو مرغوب ہو روز افزوں دیتے رہیں گے. ہم ان کو میوے گوشت اور ہر قسم کا ان کو جو مرغوب ہو روز افزوں دیتے رہیں گے. يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ. وہاں آپس میں بطور خوش طبی کے جام شراب میں چھینا جھپٹی بھی کریں گے. اور وہاں آپس میں بطور خوش طبی کے جام شراب میں چھینا جھپٹی بھی کریں گے. یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم. وہاں آپس میں بطور خوش طبی کے جام شراب میں چھینا جھپٹی بھی کریں گے. ان میں نہ بک بک لگے گی نہ کوئی بیہودہ بات ہوگی. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ. اور ان کے پاس ایسے بچے ہوں گے جو خاص انہی کے لیے ہوں گے گویا وہ حفاظت رکھے ہوئے موتی ہیں. ایسے چمک رہے ہوں گے وہ بچے جیسے حفاظت میں رکھے ہوئے موتی ہیں. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات چیت کریں گے. قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ. یہ بھی کہیں گے بھائی ہم تو اس سے پہلے اپنے گھر میں دنیا میں انجام کار سے بہت ڈرا کرتے تھے. ہم تو انجام کار سے بہت ڈرا کرتے تھے. فمن اللہ علینا. سو خدا نے ہم پر احسان کیا ہے. ووقانا عذاب السموم. اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیا. انا كنا من قبل ندعو. ہم اس سے پہلے دنیا میں اس سے دعائیں مانگا کرتے تھے. انه هو البر الرحیم. واقعی وہ بڑا محسن مہربان ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کی منظر کشی اور وہاں کے مناظر بتائے ہیں اور وہاں کی زندگی کا تھوڑی سی نقشہ دکھایا ہے کہ متقی لوگ جنت میں باغوں میں اور ہر قسم کے سامان عیش میں ہوں. دنیا میں جو سامان عیش ہو سکتا ہے وہ سارا جنت میں ہوگا لیکن اعلیٰ معیار کے ساتھ ہوگا. اس کا معیار بہت شاندار ہوگا. دنیا کی طرح سامان عیش تو ہوگا تاکہ مانوس ہو جائے. کیلا ہوگا وہاں بھی کیلا ہوگا، پھل ہوگا جیسے دنیا میں پھل ہوتے ہیں لیکن اس کا معیار بہت اچھا ہوگا، ذائقہ بڑا ہوگا، لذت بڑی ہوگی. اس میں مانوس تو ہوگا نا. دنیا میں جو چیز ہے کوئی نئی چیز آ گئی تو آدمی مانوس نہیں ہوتا.
لیکن اس کا معیار بہت بڑھیا ہوگا اور وہ نعمتیں پائیدار ہوں گی، معیار بھی اچھا ہوگا اور وہ پائیدار بھی ہوں گی۔ فرمایا ہر قسم کا سامان عیش انہیں نصیب ہو۔ انسان تصور کرے کیا وہ ہوگا، سامان عیش کا تصور کرے کہ کہاں تک اس کی سمجھ، اس کی چاہت، اس کی خواہش ہو سکتی ہے، وہ سب کچھ ہوگا۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، بس اتنا جان لو کہ اللہ نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان رکھا ہے تم نہیں جانتے، وہ کچھ ہوگا۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لوگو اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، زندگی تو وہ زندگی ہے، زندگی تو ہے ہی وہ زندگی، اللہ میں اس کی زندگی کا صحیح یقین نصیب فرما دے، پھر چند سالہ زندگی کی خاطر اس کو ہم خراب نہیں کریں گے اور اتنے گھاٹے کا سودا نہیں کریں گے کہ 60-70 سال کی خاطر خربوں سال کی زندگی اجاڑ دیں۔ ایسی کم عقلی پھر کوئی نہیں کرے گا، ایسی نادانی کے فیصلے پھر نہیں ہوں گے کہ چند سالہ زندگی کے لیے خربوں سال کی زندگی کا خسارہ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ایسا کوئی آدمی کم عقل ہی ہو سکتا ہے، ایسا کوئی آدمی نادان ہی ہو سکتا ہے جو اتنے گھاٹے کا سودا کرے۔ تو متقی لوگ، پرہیزگار لوگ باغوں میں سامان عیش میں ہوں گے اور اللہ کریم نے جو کچھ انہیں دیا ہوگا اس میں وہ بڑے دل سے خوش ہوں گے اور عذاب دوزخ سے وہ محفوظ ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کھاؤ پیو مزے کے ساتھ، کھاؤ پیو، کلو واشربو ہنیّا، مزے کے ساتھ کھاؤ پیو، بما کنتم تعملون، یہ آج تمہارے عملوں کا بدلہ ہے، تمہاری محنتوں کا پھل ہے اور تمہاری مشقتوں کا ثمرہ ہے، اور اللہ کے حکموں کی تعمیل میں جو تم نے اپنی خواہشات پہ آرے چلائے تھے نا، آج اس کا یہ انعام ہے۔ اللہ کے حکموں کی تعمیل میں تم نے اپنے جذبات پہ جو آرے چلائے تھے اور خواہشات کو تم نے توڑا اور تکلیف اٹھائی تھی، یہ آج اس کا انعام ہے، یہ سب تمہارے عملوں کا بدلہ ہے۔ یہ لوگ تکیے لگائے ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور تخت ترتیب سے بچھی ہوئی ہوں گی، اور پھر اللہ رب العزت ان کی تزویج کریں گے بڑی بڑی آنکھوں والی، اور جسے کہیں کہ گوری گوری عورتوں کے ساتھ حوریں ہوں گی۔ حسن کا ذکر کرنا، گورا ہونا اور اس آنکھوں کا بڑا ہونا یہ کوئی بری بات نہیں، بشرطیہ ہے کہ محل صحیح ہو، موقع ٹھیک ہو، موقع ٹھیک ہو، محل ٹھیک ہو۔ ازواجی زندگی کوئی عیب نہیں، اگر عیب ہوتی تو یہ نعمتوں میں ذکر نہ ہوتی، یہ جنت کی نعمتوں میں ذکر ہو رہی ہے۔ ازواجی زندگی عیب نہیں ہے، حسن ہے۔ ہاں جانوروں کی زندگی ہے مغرب میں جو ازواجی زندگی سے نفرت کرتے ہیں اور ازواجی زندگی سے ان کے ہاں گھن ہوتی ہے، بلکہ ان کے مذہبی عقیدہ یہ تھا، یا رہبانیت تھی، ان کے عیسائیت کے ہاں یہ نظریات بھی تھے، شادی کریں گے تو آدمی کے اندر دینی لحاظ سے کمزوری آ جائے گی، وہ دینی مراتب طے نہیں کر سکے گا، اور جو اسے روحانی مراتب اور مقامات مل سکتے ہیں وہ ازواجی زندگی کے ساتھ نہیں مل سکتے۔ ہمارا دین ایسا نہیں، ہمارے دین میں تو ازواجی رشتہ ایک نعمت ہے، اور اس کی اعلیٰ شکل جنت کے اندر بھی ہوگی، اس کی اعلیٰ شکل جنت کے اندر بھی ہوگی، اور پھر ان جنتیوں کی لذت کو اور لطف کو اور بڑھانے کے لیے کہا جائے گا کہ تم اپنی اولاد کو بھی اپنے ہم مرتبہ کر لو۔ ماں باپ، بڑے بزرگ، وہ مرتبے میں جنت میں بہت اعلیٰ ہے۔ اولاد ایمان تو رکھتی ہے لیکن اعمال اس درجے کے نہیں ہیں، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ان کو بھی اپنے ہم مرتبہ کر لو، ان کو اپنے ساتھ شامل کر لو، یہ نہیں کہ تم نیچے آ جاؤ، تمہارا مرتبہ گر جائے، تم اپنے بچوں کے ساتھ چلے جاؤ، نہ ان کا مرتبہ بھی بلند کر دیا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک اور لطف ہوگا اور ایک اور مزہ ہوگا، اور فرمایا کہ انہیں وہاں میوے اور گوشت بھی پرندوں کا چاہیے ہوگا، جس قسم کا گوشت چاہیے ہوگا سب میسر ہوگا۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ
جو چاہیں گے، جو مرغوب ہوگا انہیں وہ ساری چیزیں ملیں گی۔ اور پھر بطور خوش طبی کے، جنت میں برائی تو نہیں ہوگی، باقی فرحت کے مزے کے ساری چیزیں ہوں گی، خوش گپیاں بھی ہوں گی، خوش طبی بھی ہوگی، چھینا جھپٹی بھی ہوگی، فرحت کی ساری چیزیں ہوں گی وہاں، فرحت کی مزے کی ساری چیزیں ہوں گی، برائی نہیں ہوگی، باقی زندگی کے لطف کو، زندگی کو مزے کے لیے ہر چیز ہوگی، یہاں تک کہ وہاں خوش طبی کی باتیں بھی ہوں گی، ہنسنا بھی ہوگا، محو گفتگو بھی ہوں گے، مسیریاں بھی لگیں گی، محفلیں بھی سجیں گی، اور چھینا جھپٹی بھی ہوگی، بطور محبت کے ایک دوسرے سے چیز لے لی، اس کو دے دی۔ فرمایا یہ بھی ہوگا کہ اس میں بطور طبی کے جام شراب کی چھینا جھپٹی بھی ہوگی، لیکن اس شراب میں بک بک نہیں ہوگی، اور اس شراب میں بیہودہ بات نہیں ہوگی، گندگی نہیں ہوگی اس کے اندر، اور وہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے اور وہ دوڑ رہے ہوں گے، دائیں بائیں بھاگ رہے ہوں گے، اور وہ جنتیوں کی خدمت پہ میں مصروف اور مشغول ہوں گے، اور اتنے خوبصورت ہوں گے جیسے محفوظ موتی تھے ابھی کسی نے نکالے، جیسے کوئی محفوظ موتی تھے جو ابھی کسی نے نکالے، ایسے چمکتے دمکتے چہرے اور ان کی جسم ہوں گے۔ اس کا تذکرہ فرمایا، وہ آپس میں بات چیت کریں گے، اور بات چیت میں یہ بھی کہیں گے ہم دنیا میں انجام کار سے بڑا ڈرا کرتے تھے، ہم دنیا میں انجام کار سے بڑا ڈرا کرتے تھے، اور اپنے اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، اپنے اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو جنتیوں کی خوبیاں کیا ہیں؟ وہ پرہیزگار ہوتے ہیں اور اپنے انجام کار سے خوف رکھتے ہیں، اچھے انجام کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ جنتیوں کی خوبیوں کا ذکر فرمایا، پرہیزگار ہوتے ہیں، گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے احتیاط کرتے ہیں، اور اپنے انجام کار سے ڈرتے ہیں۔ خوف خدا ہے، خوف خدا ہے، بری موت سے ڈرتے ہیں، برے انجام سے ڈرتے ہیں، یہ خوف ہمیشہ رہتا ہے۔ اور جس قدر ایمان بڑھیا ہوتا چلا جاتا ہے، اس خوف میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ خوف اس کی زندگی کو بے چین اور پریشان نہیں کرتا، یہ خوف اسے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی طاقت بخشتا ہے، یہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی طاقت بخشتا ہے، انجام کار کا خوف۔ اور اچھے انجام کے لیے اللہ سے دعائیں، مسلسل دعائیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ حسن خاتمہ کی یہ دعا ہے، یہ حسن خاتمہ کی دعا ہے، اللہ کے نبی نے بتائی ہے، قرآن میں موجود ہے۔ اس کے پڑھنے سے آدمی کو حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، اے اللہ اپنی ہدایت تو دی ہے، اب میرے دل کو گمراہی سے بچانا، اب میرے دل کو گناہ کی ظلمت سے بچانا، گمراہی کی گندگی سے بچانا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ وہاب اس ذات کو کہتے ہیں، اللہ کا نام ہے وہاب۔ وہاب اس ذات کا نام ہے جو بغیر استحقاق کے دے دے۔ اہلیت تو میرے اندر پہلی بھی نہیں تھی کہ تیرا بن کے میں زندگی گزارتا اور تیرا فرما بردار ہوتا اور میں ایمان لے کے آتا، تیرا کرم ہوا ہے کہ آپ نے مجھے ایمان اور اپنی اطاعت دے دی۔ استحقاق تو پہلی بھی کوئی نہیں تھا، خاتمہ ایمان پہ ہو مولا، میرا استحقاق تو اب بھی کوئی نہیں ہے، لیکن ہے جو تو وہاب ہے، جو تو وہاب ہے، پہلے بھی بغیر استحقاق کے یہ دولت دی ہے، اب تجھ سے اس کا طلبگار ہوں کہ خاتمہ بھی اس پر ہو، انجام بھی اس پر ہو۔ تو خاتمہ اچھا ہو جائے، مسلسل اس کی دعائیں ہوتی رہیں، اور انجام برا نہ ہو، اس سے خوف اور ڈرتا بھی رہے، اور گناہوں کی زندگی سے پرہیز ہو۔ یہ اہل جنت کی صفات ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو یہ خوبیاں اور اہل جنت کی اعمال عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک